السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کنول شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل۔ میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانچے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا میں افسانچہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے عائشہ احمد اور افسانچے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے افسانچے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ اس کی ماں نے اسے روزے کے بارے میں بتایا تو وہ چڑ گیا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، فرقان کی ماں نے اسے سمجھایا، لیکن فرقان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی۔ اس کے نزدیک زندگی اگر ایک بار ملتی ہے تو اسے عیش و عشرت میں گزارا جائے۔ وہ خود کو دنیا کی رنگینیوں میں گم کر کے حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی بھول بیٹھا تھا۔ وہ ماں کی بات سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، آتے ہی سو گیا، لیکن ماں کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ دیکھی، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ وہ خوفناک نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سجدے کی حالت میں ہیں اور ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ لوگ آہ و پکار کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی ایک نہیں سنی جا رہی۔ کچھ لوگوں کے کانوں میں پگھلا سیسا ڈالا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس 2 آدمی آئے اور اسے زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اسے لگا وہ صدیوں سے پیاسا ہے۔ یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں ہم تمہیں پھینکنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، ہم فرشتے ہیں، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا، کائنات کا نظام ایک باقاعدہ قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اپنے دائرے سے باہر نکل جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار بھی ایک مخصوص سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ اگر اس نظام سے روگردانی کی جائے تو اس کا نتیجہ صرف تباہی ہے۔ فرشتہ بولا، یہاں پہ جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ دنیا ابدی دنیا ہے جہاں انسان ہمیشہ رہتا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، کیا میں مر گیا ہوں؟ اس نے چاروں طرف خوفناک نظروں سے دیکھا۔ ہاں، تم مر گئے ہو، تمہاری مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تمہاری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ یہاں تمہارے اعمال کا حساب کیا گیا ہے، جس کے مطابق تمہاری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر تم نماز کی پابندی کرتے، روزے رکھتے، حقوق العباد ادا کرتے تو شاید تمہارے گناہ کچھ کم ہو جاتے۔ پہلا آدمی بولا، دیکھو، مجھے ایک موقع اور دو، میں ساری نمازیں پڑھوں گا، میں اللہ کے سارے احکامات کی پابندی کروں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا، مہلت ختم ہو گئی، زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا اور اسے کھینچتے ہوئے آگ کے جلتے ہوئے الاؤ کے پاس لے گئے۔ دونوں فرشتوں نے اسے پکڑا اور آگ میں پھینک دیا۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سنائی دیں۔ فرقان چیخ مار رہا تھا، اٹھا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے جسم کو ٹٹولا تو اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ خواب تھا۔ اس نے خود سے کہا، مسجد سے بار بار لوگوں کو روزے کے لیے اٹھایا جا رہا تھا، آج پہلا روزہ تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اپنے رب کے آگے سر جھکایا تھا، کتنا سکون تھا اس ایک سجدے میں۔ آج وہ کامیابی کا راز جان گیا تھا۔